آپ ان دو امریکی ایجنسیوں کی تمام تفصیلات نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے ان کی کارروائیوں سے کچھ وقت کے لیے دلچسپی ضرور لی ہوگی، چاہے وہ نیوز، ڈاکومنٹریز، ہالی ووڈ مووی کے ذریعے ہو۔ ایف بی آئی اور سی آئی اے دونوں کچھ حد تک پرسرار ہیں۔ وہ سکینڈلز میں ملوث رہے ہیں اور کبھی کبھار دھوکہ دہی کا الزام بھی لگتا رہا ہے، یہاں تک کہ آج بھی وہ اکثر سازشی نظریات کا مرکز ہوتے ہیں، چاہے آپ ان کے بارے میں کچھ بھی سوچیں۔ یہ دونوں ایجنسیاں دلچسپی، تجسس اور کبھی کبھار خوف پیدا کرتی ہیں، تو آئیے آج ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آئیں ناظرین، ان دونوں ایجنسیوں کی مختصر تاریخ سے شروع کرتے ہیں۔ ایف بی آئی یا فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اٹارنی جنرل چارلس بوناپارٹ کی تخلیق تھی۔ 1908 میں انہوں نے اور صدر تھیوڈور روزویلٹ نے فیصلہ کیا کہ محکمہ انصاف کو خصوصی ایجنٹس کی ایک ٹیم کی ضرورت ہے۔ شروع میں اس کا کوئی نام نہیں تھا اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حضرات کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ایجنٹس کو کیسے بھرتی کیا جائے۔ ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے مطابق بوناپارٹ نے مذاق میں کہا انہیں لوگوں کو ایک دوسرے پر گولی چلانے دینا چاہیے اور جو زندہ بچ جائے اسے نوکری دی جائے۔ جلد ہی بیورو آف انویسٹیگیشن BOI قائم کیا گیا اور 34 لوگوں کو خصوصی ایجنٹس کے طور پر پورے امریکہ میں کام کرنے کے لیے بھرتی کیا گیا۔ 1935 میں اس کا سرکاری نام FBI رکھ دیا گیا اور اس کا بنیادی کام شراب بندی کے قوانین کو نافذ کرنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مافیا کی تفتیش کرتے تھے، جیسا کہ ہم آج کل فلموں میں دیکھتے ہیں۔ 1924 سے 1972 تک جے ہورو، جو ایک متنازع شخصیت تھے، FBI کے ڈائریکٹر رہے۔ ہاور صرف مافیا پر ہی توجہ نہیں رکھتے تھے بلکہ FBI کا بہت سا کام سیاسی انتہا پسندوں کی تحقیقات کرنا بھی تھا۔ FBI نے تاریخ میں کئی اہم مقدمات پر کام کیا تھا۔ کچھ مشہور کیسز میں شامل کلائنٹس کو پکڑنا، کمپنی اونرز کی مالی تحقیقات کرنا، جان ایف کینیڈی کے قتل کی تفتیش، واٹر گیٹ اسکینڈل اور 9/11 حملے۔ FBI کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن DC میں موجود ہے اور اس کے پورے امریکہ میں 56 فیلڈ دفاتر ہیں۔ امریکہ کے بڑے شہروں میں اور ملک بھر میں 350 سے زیادہ چھوٹے دفاتر میں FBI اپنی تحقیقات کے کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے تقریباً 60 دفاتر دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں۔ FBI میں تقریباً 35,000 لوگ کام کرتے ہیں، جن میں سے صرف خصوصی انٹیلیجنس ہی نہیں بلکہ سائنسدان، انٹیلیجنس تجربہ کار، زبانوں کے ماہرین اور IT کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ FBI پولیس کی تحقیقات کو فوراً اپنے کنٹرول میں نہیں لے لیتی کیونکہ اس کے پاس ایسا کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ ریاستی اور مقامی افسران FBI کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ CIA یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو ملکی جرائم کی بجائے قومی سلامتی پر توجہ دیتی ہے۔ CIA زیادہ تر دہشت گردی، تباہی پھیلانے والے ہتھیار اور دنیا بھر میں سیاسی حالات یا خطرات کو سمجھنے سے متعلق کام کرتی ہے، جسے اکثر جاسوسی کہا جاتا ہے، اور کئی سالوں سے CIA نے سائبر انٹیلیجنس پر بھی بہت توجہ دی ہے۔ CIA 26 جولائی 1947 کو اس وقت قائم کی گئی جب صدر ہیری ایس ٹرومن نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ پر دستخط کیے۔ CIA بنانے کی ایک اہم وجہ پرل ہاربر پر حملہ تھا۔ تب سے CIA کئی عالمی تنازعات میں ملوث رہی ہے، جیسا کہ 1953 میں ایران میں تختہ الٹنے کی کوشش، انڈونیشیا میں فوجی بغاوت کی کوشش، ویتنام کی جنگ، اور متنازع طور پر جب امریکہ کو فائدہ نظر آیا تو باغی افواج کی مدد کرنا۔ ناظرین، جبکہ CIA بنیادی طور پر ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں ملک اور حکومتوں سے باہر کے گروپوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے اپنے علم اور طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ CIA یہ ظاہر نہیں کرتی کہ اس کے کتنے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ملازمین کئی مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ ناظرین، CIA ایک بہت خفیہ تنظیم ہے، لیکن یہ اپنی تحقیقات کے لاکھوں صفحات پر موجود رپورٹس پیش کرتی ہیں۔ زیادہ تر تاریخی معلومات، یعنی یہ کچھ چیزیں ایسے وقت میں شیئر کرتے ہیں جب وہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ FBI کے برعکس CIA کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ یہ امریکی شہریوں کی نگرانی نہیں کرتے، لیکن اگر کسی افراد کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ جاسوسی یا انٹرنیشنل دہشت گردی میں ملوث ہے تو یہ کر سکتی ہے۔ بہت سے CIA کے ملازمین اس کے صدر دفتر ورجینیا میں واشنگٹن DC کے قریب ہیں، جہاں وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ایجنٹس دنیا بھر میں خفیہ طور پر کام کرتے ہیں۔ کیا FBI اور CIA مل کر کام کرتے ہیں؟ یہ ایک متنازع معاملہ رہا ہے اور کچھ لوگوں نے دونوں ایجنسیوں کے درمیان تناؤ کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن CIA کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ تعلقات مضبوط ہیں کیونکہ قومی سلامتی کے خطرات مختلف شکلوں
शक्लों में आते हैं, लिहाजा मालूमात का तबादला अहम है। ये इंफॉर्मेशन मंशियात की स्मगलिंग, पैसों की गैर कानूनी हरकत, जराइम या दहशतगर्दी से मुतल्लिक हो सकती है। ताहम 9/11 के बाद एक कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि इंटेलिजेंस को सही तरीके से शेयर नहीं किया गया। इसके नतीजे में अलकायदा के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकी, और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि दोनों एजेंसियाँ अलकायदा के खतरे को रोकने में नाकाम रही हैं। हालांकि वो कई सालों से जानते थे कि इसके लीडर उसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमला करने का इरादा रखते थे। तो क्या FBI और CIA मिलकर काम करते हैं? जी हाँ, लेकिन ताल्लुकात बाज़ औक़ात चैलेंजिंग हो सकते हैं। CIA बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस जमा करती है और गिरफ्तारियां नहीं कर सकती। दूसरी तरफ FBI किसी CIA एजेंट्स की तहकीकात कर सकती है, और अगर वो एजेंट वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो इसे गिरफ्तार भी कर सकती है। नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि FBI कैसे अपने एजेंट्स को चूज़ करती है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो आप मेरे चैनल पर मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं।